السلام علیکم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ خودی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں خودی؟ تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خودی علامہ اقبال کی شاعری میں استعمال ہونے والا ایک مشہور لفظ ہے۔ مشہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ آج خودی کے بارے میں بہت کچھ میں کہنے والا ہوں، اس لیے پوری ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ خودی ایک اردو اور فارسی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے اپنی ذات کی پہچان، خود اعتمادی، خودداری اور اپنی صلاحیتوں کا شعور یعنی سمجھ۔ مشہور شاعر و مفکر علامہ محمد اقبال نے خودی کے تصور کو خاص اہمیت دی۔ اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اندرونی قوتوں کو پہچانے، اپنے کردار کو مضبوط بنائے اور بلند مقاصد کے لیے جد و جہد کرے، اس کا مقصد بلند ہو۔ اقبال کا شعر جو میں نے پڑھا تھا پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہاں سادہ الفاظ میں جان لیں، خودی کا مطلب یہی ہے اپنی قدر و قیمت کو جاننا، عزت نفس برقرار رکھنا یعنی سیلف ریسپیکٹ، اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، آپ چلتے ہیں تھوڑی گہرائی میں۔ انسان کے اندر موجود وہ شعور، قوت اور احساس ذات جو اسے ترقی، خود اعتمادی اور اعلیٰ کردار کی طرف لے جائے، خودی کہلاتا ہے۔ خودی ایک فلسفیانہ اور صوفیانہ تصور ہے جو اقبال کے فکر و فن کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ لفظ اردو فارسی میں خود سے نکلا ہے، خود مانے میں، وہیں سے نکلا ہے خودی، جس کا مطلب خودیت، انفرادیت، خود شناسی، خود مختاری یا مضبوط نفس ہے۔ سادہ الفاظ میں جان لیں خودی کیا ہے، تو خودی کا مطلب ہے اپنے اندر ایک مضبوط، خود مختار اور تخلیقی میں یعنی انا، میں کی پرورش کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے اندر یعنی میں جو ہوں، میں کیسا رہوں، میں مضبوط رہوں، میں خود مختار رہوں یعنی اپنا ڈیسیزن میں خود کر سکوں، اور تخلیقی یعنی کریٹیو رہوں، نئی نئی چیزیں بناتا رہوں، نئی نئی مطلب تعمیری کام کرتا رہوں۔ یہ مطلب میں یہ تبدیلی لانی ضروری ہے، تبھی وہ مطلب خودی کہلائے گا۔ یہ وہ قوت ہے جو انسان کو غلامی، تقلید، کمزوری اور فنا سے نکال کر خلافت الہی یعنی اللہ کا نائب بننے کی طرف لے جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی اصل عظمت اس کی خودی میں ہے۔ جب خودی مضبوط ہو جائے تو انسان اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے، کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اقبال کی کتاب کا نام بھی ہے اسرار خودی۔ یہ تصور سب سے پہلے اقبال نے اپنی مشہور کتاب اسرار خودی میں تفصیل سے بیان کیا۔ یہ کتاب فارسی میں ہے اور اس میں اقبال نے خودی کے راز کھولے ہیں۔ اب خودی کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ خودی کا مرحلہ وار ارتقاء۔ ابتدائی مرحلہ یہ ہے، خودی اگر کمزور ہوتی ہے تو انسان دوسروں کا تابع تقلید کرنے والا اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا، یعنی ہماری جو خودی ہے اگر وہ کمزور ہو گئی تو ہم دوسرے کے تابع ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے اور دوسروں کی تقلید، دوسروں کی نقل کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ درمیانی مرحلہ کیا ہے؟ خودی اگر جاگتی ہے تو انسان اپنی طاقت پہچانتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ اگر خودی جاگ گئی تو انسان کے اندر مطلب تبدیلی آتی ہے، انسان اپنی طاقت، اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ اور جو بالغ مرحلہ ہے یعنی آخری مرحلہ ہے، اس کا کیا ہے؟ خودی اگر کامل ہو جاتی ہے تو انسان اللہ سے وصل پاتا ہے، اللہ سے مل جاتا ہے، مگر اپنی انفرادیت کھو نہیں دیتا،
بس یہی ہے. خود ہی انسان کو اللہ تک لے تو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ساری دنیا سے کھو جائے. نہیں، خودی کا کمال ہی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ پاک سے سچا رشتہ جوڑ لیں. یہ خودی ہے. اگر دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کو اگنور کر کے، اپنے گھر پریوار سے کو بھول کر اگر اللہ پاک سے رشتہ جوڑ لیا تو وہ مطلب اس کو بھی کمزور خودی کہیں گے. وہ بالغ خودی نہیں ہے. وہ خود رہتے ہوئے اللہ پاک کا حصہ بن جاتا ہے. یہ ہے خودی. خودی کو ایگو یا نفس، عزت نفس کیا کہیں گے آپ؟ ایگو کہیں گے، انا کہیں گے؟ اس پر دیکھ لیں. اقبال نے نطشے کے سپر مین اور اسلامی نفس کے تصور کو ملا کر ایک نیا مفہوم بنا دیا. نطشے کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو نطشے کا جو سپر مین ہے اور اسلامی نفس کے تصور کو ملا کر ایک نیا مفہوم دیا ہے. لیکن اقبال کا نفس نطشے سے مختلف ہے، کیونکہ یہ توحید، خدا کی وحدانیت پر مبنی ہے. نطشے نے بھی یہی بات کہی ہے خودی، لیکن نطشے کی بات الگ ہے. اقبال نے الگ بات کہی ہے. اقبال جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور جب ایک خدا کے ماننے والے ہیں تو آپ کی خودی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ خودی خدا تک پہنچا دے. خودی کی نشو و نما کے اصول: عشق، سب سے بڑا عنصر عشق الہی، عشق رسول اور عشق انسانیت. سب سے بڑا جو پارٹ ہے اس کا خودی کا، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور انسانوں سے محبت. سختی اور جد و جہد، آرام اور سستی خودی کو کمزور کرتی ہے. تخلیقیت، انسان کو نئی چیزیں پیدا کرنی چاہیے، اور جب خودی آتی ہے انسان کے اندر تو نئی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. جس کے اندر خودی آتی ہے وہ خود اعتماد ہو جاتا ہے، دوسروں کی غلامی چھوڑ کر اپنے اندر طاقت تلاش کرنے لگتا ہے. اب خلاصہ دیکھ لیں اس کا. خودی انسان کو اللہ کا خلیفہ بنانے والی قوت ہے. یہ نہ تو خالص انفرادیت ہے اور نہ ہی مکمل فنائیت. یہ بہت خاص بات ہے. یعنی اللہ کا نائب بنا دینا، اللہ کا خلیفہ بنا دینا، یہ خودی کا کام ہے. اس میں نہ تو فنائیت ہے، یعنی نہ تو ہم اپنے آپ کو کھو دیں اور نہ ہم پوری طرح سے اپنے آپ رہ جائیں. یعنی ہم اس طرح کے رہیں کہ ہم اپنی پہچان برقرار رکھیں، دنیا سے بھی ہمارا رشتہ ہو کہنے کو، اور دنیا میں بھی ہم رہیں، موجود رہیں، لوگوں کے سامنے رہیں، زندہ رہیں، ہوش و حواس کے ساتھ رہیں، اور ہمارا رشتہ اللہ پاک سے بھی مضبوط ہو جائے. یہی خودی ہے. انسان کے اندر اگر خودی آ جائے تو سب سے پہلے اس کے اندر سیلف رسپیکٹ آتا ہے. یعنی وہ انسان اپنی قدر کرنے لگتا ہے، دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، دوسروں کی تقلید نہیں کرتا، نقل نہیں کرتا، وہ خود نئی چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے. امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.